قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، یہ پارہ نمبر 1 ہے، اس کا رکوع نمبر 3 شروع ہوا اور یہ آیت نمبر ہے 30 اور 31۔ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی جب آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ اپنے نائب کے اللہ رب العزت نے مقرر کرنا چاہا اور تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کی کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ کہا۔ اب یہ فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق کہا، کیا کہا؟ اپنے علم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اپنی رائے پیش کی۔ یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں پیش نہیں کی، اللہ کے پوچھنے میں اپنے علم کا اظہار کیا انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک، بریکٹ کا ترجمہ، فرمایا بے شک اے فرشتو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھا دیے۔ علم الاسماء کا علم کلی باعتبار ایک جہت کے علم الاسماء یعنی جتنی بھی چیزیں تھیں نا، ان تمام چیزوں کا علم کلی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کا وجود پاک تخلیق کیا تھا باعتبار انسانیت کے عنوان کے، تو فرشتوں نے کہا تھا مولا جو انسان آئیں گے وہ زمین پہ خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور قرآن مجید فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا؟ کُلَّهَا، تمام علم الاسماء یعنی اشیاء کا علم الاشیاء، اللہ رب العزت نے وہ سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور وہ ایک جہت کے تھے، باعتبار ناموں کے تھے، باعتبار کلیت کے نہیں تھے، یعنی ہر چیز کا علم نہیں دیا، صرف علم الاشیاء کے تناظر میں اللہ رب العزت نے اسماء کے نام سکھا دیے۔ ایک جہت کا علم الاسماء سکھایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کل اسماء کا علم دے دیا، یعنی اجازت عطا فرمائی کہ یہ علم اگرچہ جزوی ہے، یہ علم اگرچہ اسماء کے اعتبار سے ہے، یہ علم اگرچہ اشیاء کے اعتبار سے ہے، لیکن اس کے اوپر کل کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو اب میں یہاں ایک نقطہ بیان کروں، آدم علیہ السلام کا علم تو جزوی تھا نا اسماء کے اعتبار سے، کہ یعنی کہ جو چیزیں تھیں اس وقت ان تمام چیزوں کا علم سکھا دی، اور اس کے اوپر اللہ نے فرمایا کلہا، ہم نے تمام اسماء سکھا دیے اشیاء کے، اور یہ علم با اعتبار اس جہت کے کلہا کلی ہے۔ تو اس ایک جہت ایک اکائی کا علم اس کے اوپر اللہ نے کلہا فرمایا، اور مصطفیٰ کا علم تو ہمہ جہت ہے۔ آقا کے علم کی کلیت با اعتبار اسماء کے نہیں فقط،
آقا کی علم باعتبار زمین کے نہیں ہے فقط، آقا کا علم باعتبار تری کے نہیں ہے فقط، آقا کا علم باعتبار آسمان کے نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کل کا علم ہے۔ اگر اسماء پر کلہ کا اطلاق ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے علم پر کلہ کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا؟ آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم سکھایا جائے تو اس کو باعتبار ایک جہت کے علم کل کہہ سکتے ہیں، اور مصطفیٰ کا علم تو ہمہ جہت ہے۔ آقا علیہ السلام کا علم تو جو ہے وہ ہر اعتبار سے ہے، تو اس کو علم کلی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسماء کے علم سکھا دیا، اور سکھانے کے بعد پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا کہ یہ جو اشیاء ہیں ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے پتہ کیا کہا؟ فرشتے کہنے لگے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ فرشتے کہنے لگے اے مولا، اگر تم فرمایا کہ تم سچے ہو تو بتاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے، تو ان کے نام کو بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یعنی یہ جو اشیاء کا علم ہے یہ ہمارے علم کے اوپر ہے، ہمارا علم چھوٹا ہے پر اشیاء کا علم بڑا ہے۔ تو انہوں نے اپنی لا علمی ظاہر کر دی۔ اب اشیاء کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا، پہلے فرشتوں کو فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحلیم حکیم، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں یعنی فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ، یعنی جس چیز کی لا علمی کا فرشتے انکار، جن کی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، اے پیارے آدم آپ بتائیں کہ ان اشیاء کا نام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں، آدم علیہ السلام نے سارے ہی نام بتا دیے، اب بتاؤ۔ فرشتوں نے انکار کیا، لا علمی کا اظہار کیا، آدم علیہ السلام نے سارے ہی نام بتا دیے۔ تو پنجابی چ دسو اچھی شان پھر کے دی ہوئی، اللہ دے نبی دی یا اللہ دے فرشتیاں دی؟ اللہ دے نبی دی۔ اللہ کے نبی کی شان اونچی ہوئی اور اللہ کے فرشتوں کی شان اللہ کے نبی کی شان سے نیچے ہوئی۔ میرا دوسرا سوال ہے، فرشتوں کی شان کو نیچا اور آدم علیہ السلام کی شان کو اونچا کس نے کیا؟ آپ نے اور میں نے؟ بولے اللہ نے۔ اچھا کس اعتبار سے کیا؟ افضلیت دینی تھی تو کس چیز کو چنا؟ اب سجدے تو بعد میں ہونے ہیں نا، سجدے تو کس چیز کو چنا؟ علم کو چنا، اور علم کو چنا فرشتوں نے جب اپنے علمی لا علمی کا اظہار کر دیا تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو باعتبار علم کی فضیلت دے دی۔ تو باعتبار علم کے تمام انبیاء صرف انسانوں میں نہیں فرشتوں سے بھی زیادہ ہوتے، تمام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن سمجھا رہا ہے یہ بات۔ اب یہاں پر ایک حوالہ پڑھوں، آقا علیہ السلام کو معراج کی رات کے بات ہے،
حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں بھی اس روایت کو لکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے سامنے ایک پلیٹ کی طرح کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور وہ فرشتہ اس پر توجہ گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا. اور وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے. تو آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، یا جبرائیل امین نے بتایا کہ یا سیدی یا رسول اللہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہیں. تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا یا جبرائیل امین نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہوں گے، بریکٹ کا ترجمہ بھی ساتھ، آتے جاتے ہوں گے، اتنے لوگ بیک وقت دنیا میں مرتے ہیں تو سب کی روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں. تو اسرائیل علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مجھے کہیں جانا نہیں پڑتا، یہ پوری دنیا اور جو اس میں ہو رہا ہے یہ سب حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مثل ایک پلیٹ، ایک چنگیر یا پنجابی میں چھابی کے رکھ دیے ہیں. یہ پوری دنیا میرے سامنے مثل ایک پلیٹ یہ کہ میرے سامنے ہے. تو جس کا وقت آ جاتا ہے میں اس کی روح قبض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جو دنیا میں ہو رہا ہے اگر دیکھیں کہ ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں، صرف ان کے نام یاد رکھنا ہی بہت بڑا علم ہے. پھر ان کی روح کو قبض کرنا، وہ رہتا کہاں ہے، ان ساری باتوں کا تو یہ کتنی علم کی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ وہ بیٹھے ہی روح قبض کر لیتے. کتنی وسعت علم ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں لوگ مرے. ایک مثال ہے، لاکھوں لوگوں کو وہ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، نام کیا ہے، رہتا کہاں ہے، اس کی روح آج کس دن میں کتنے بجے قبض کی جائے گی، اور روح قبض کر لی جاتی. پھر ایک وقت میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، پھر ایک دن میں ہر گھڑی میں لوگ مرتے ہیں. تو ایک دن کے اندر ہر گھڑی میں مرنے والے لوگوں کی تعداد کو اگر متعین کیا جائے تو یہ بہت بڑا خود علم ہے. یہ کیا ہے؟ ایک فرشتے کا علم ہے. کس کا علم ہے؟ فرشتے کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علم کو نیچے کر کے آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت قرآن مجید میں بیان فرمائی. یہ کیا ہے؟ یہ بتا دیا کہ فرشتہ ہو کر بھی اللہ کے نبی سے افضل نہیں ہوتا. وہ چاہے علم ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری، کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی فرشتوں سے مطلقاً افضل ہوتے ہیں. یہ شان ہے اللہ کے نبی کی. اور پھر دیکھیں آدم علیہ السلام کا وجود منور بنایا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پڑھے لکھے تھے فرشتے، سب سے پڑھے لکھے فرشتے ہی تھے، فرمایا کہ سارے ہی سجدہ کرو. تو جتنے بھی فرشتے تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور بتا دیا کہ یہ جو ہستی ہے اے فرشتوں جن کو تم سجدہ کر رہے، یہ ہستی تم سے مطلقاً افضل ہے. وہاں کوئی تھا جس کو یہ خیال آیا کہ میں بھی کچھ ہوں، وہ میں کرنے لگا اور بتانے لگا آدم علیہ السلام اور اپنے میں موازنہ کرنے لگا. سجدہ نہیں کیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ اڑ گیا. وہ کہنے لگا میں بہتر ہوں. قال انا خیر، میں بہتر ہوں. اور خود ہی دلیل بھی دینے لگا. وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں نار سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے. اچھا نار افضل ہے یا مٹی افضل ہے، اس کا تعین وہ دلیل دینے والے نے کرنا تھا کہ افضلیت کس میں ہے، یا اللہ نے فرمانا تھا؟ بولیے. اللہ نے فرمانا تھا. جس کو اللہ فرما دے
مٹی اگر اللہ کے نبی کے وجود سے لگ جائے تو وہ فرشتوں کی نورانیت سے بھی افضل ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو اس نے کہا میں بہتر ہوں، دلیل دینے لگا۔ اللہ نے اجازت دی کہ شیطان کو، ابلیس کو کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے آگے سے دلیل دینے لگا اور کہا میں بہتر ہوں، اور یہ اپنے آپ کو بہتر بتاتے بتاتے اللہ کے نبی کی گستاخی بھی کرتی۔ اس نے جب گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو نبی ہیں ان کی شان مخلوق میں سب سے اونچی ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور آقا کی ذات اقدس، حضور کی شان و عظمت، آقا کی رفعت شان، حضور کی عظمتوں کی بلندی تمام انبیاء کرام میں سب سے اونچی۔ تو علم کا موازنہ کریں تو سارے فرشتوں کا علم نیچے ہے، آدم علیہ السلام کا علم اونچا ہے۔ تو مجھے بتائیں، فرشتے وہ مخلوق ہے جو انسانوں سے زیادہ جانتے ہیں، انسانوں سے زیادہ جانتے ہیں فرشتے، ان کے علم کے سامنے اللہ کے نبی کا علم عہد ثریا پر ہے، تو پھر عام مخلوق کے علم سے اللہ کے انبیاء کے علم کی وسعت کتنی ہوگی۔ اور حضور کا علم تمام انبیاء کرام کے علم پہ فائق ہے، تو حضور علیہ السلام کے علم کی وسعت کیسی ہوگی۔ اس کے اوپر پارہ نمبر 5 میں ہم جائیں تو ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید کے اندر، یہ رکوع نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے علم کی وسعت کو بیان کیا، دنیا کی بات کی، جو دنیا ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، جو مال و متاع ہے، جو علم ہے، جو فن ہے، جو مہارت ہے، سب کو فرمایا الا قلیل۔ یہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا الا قلیل، یعنی یہ تھوڑا ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کیا ہے؟ تھوڑا ہے۔ اور جب حضور کے علم کی بات کی تو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ کتاب قرآن نازل کیا ہے، اور حکمت کیا ہے؟ جو آپ اپنی زبان مقدس سے، سنت سے، حدیث سے جو آپ قرآن کی تشریح کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے۔ اور ساتھ فرمایا، اب دیکھیں حکمت کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے، کتاب کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ پر، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ کیا ہے؟ الا قلیل۔ جو مصطفیٰ پہ رب کائنات نے فرمایا وہ فضل قلیل نہیں ہے، فضل عظیم ہے۔ اور ساتھ فرما دیا جو کچھ پہلے نہیں دیا تھا، ایسا نہیں کہ پہلے کچھ دیا ہی نہیں تھا، نہیں، پہلے کچھ دیا تھا، اور کچھ ترتیب اور نزول قرآن کے ساتھ اس کی تکمیل بھی ہونی تھی۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ بھی دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے پیارے اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یعنی کہ لوگوں کو بتایا کہ مصطفیٰ کے علم کو، اے لوگوں میں نے کلی کر دیا، ہر کمی پوری کر دی۔ اب مصطفیٰ کے علم میں نہ کمی ہے نہ کجی ہے، سب سے اونچا علم مخلوق میں مصطفیٰ کا علم۔ اور ساتھ ترغیب دے دی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے لوگوں یہ مصطفیٰ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ معنی یہ کہ اب فضل عظیم کی بات کیا کرو
جب نہیں دیا تھا اس کی بات نہ کیا کرو، جب فضل عظیم کر دیا اب بیان کیا کیا جائے گا کہ مصطفیٰ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ وہ کیا فضل عظیم ہے؟ ساری مخلوق مل کر وہ فضل عظیم نہیں ہے جو مصطفیٰ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید میں اور کئی مقام ایسے ہیں، اگر ایک ایک مقام کو بھی پڑھوں نا تو اس کے اوپر وقت لگ جائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کے اوپر مفسرین کو اٹھا کے پڑھے، مضبوط لمبی بحث ہے کتابوں کے اندر، تفسیروں کے اندر۔ میں 4 جملے بول دوں گا، اس کے بعد کسی کو شوق ہو وہ جائے کتابیں اٹھائے، اس آیت کریمہ کو اٹھا کے پڑھ لے، میری بات کی حقانیت خود نکھر کے باہر آ جائے۔ پچھلے جمعے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، منافقین نے اعتراض کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر جلال میں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، تمہیں قیامت تک، بخاری کا تمام مضمون کور کر کے پڑھیں، قیامت تک کے لیے پوچھو تمہیں جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غیر ضروری سوال پوچھنے سے منع کیا۔ اب کیا اس کا معنی یہ ہے کہ حضور غیر ضروری سوال جو ہیں کیا حضور ان کو جواب نہیں دے سکتے؟ نہیں، جواب ہر چیز کا ہے حضور کے پاس۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ادب نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا کہ ان کی بارگاہ میں آ کر تم غیر ضروری سوال پوچھو، منع کر دیا۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے سورۃ مائدہ، اس کی آیت نمبر ہے 101۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ یعنی کہ حضور کی بارگاہ میں آؤ تو غیر ضروری سوال نہ کیا کرو۔ جو سوال تم پوچھتے ہو، اگر جن سے پوچھ رہے ہو وہ پردے اٹھا دیتے ہیں، پردوں کے پیچھے کا سب جانتے ہیں وہ، پر ان کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں آ کر غیر ضروری سوال نہ کیا کرو، ادب سے بیٹھ جایا کرو۔ ضرورت کا سوال ادب کے دائرے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں کیا کرو، اس کا جو جواب مل جائے طمانینت قلبی کے ساتھ لے کے چلے جایا کرو، اور غیر ضروری سوال نہ پوچھا کرو۔ اگر اس کا جواب دے دیا جائے، فرمایا کہ تمہیں برا لگے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی سوال تم پوچھو گے، چاہے وہ انتروں کا سوال ہو یا ظاہر کا، باطن کا سوال ہو یا ظاہر کا، فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جب اس کا جواب دیا جائے تو تمہیں برا لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پھر کہا اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی حکماً ظاہر کر دی جائیں گی۔ اچھا، اس کا ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا وہ تب بتا دیں گے، غیر مقلدین نے اس سے مراد لی ہے، اور جب وہ قرآن نازل نہیں ہوگا پھر نہیں بتا پائیں گے۔ نہیں، اس آیت کا یہ تو معنی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے جب قرآن، اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہوگا تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی ان کا حکم بھی اتار دیا جائے گا۔ بہت سارے سوال ایسے ہوتے تھے حضور جواب دیتے تھے پر وہ شریعت کا حکم
نہیں بنتا تھا۔ اچھا وہ شریعت کا حکم کیوں نہیں بنتا تھا؟ اس لیے کہ حضور وہ کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، بس حقیقت حال کی خبر دے دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر قرآن نازل ہو رہا ہو اور اس کے دوران اگر تم نے پوچھا کوئی ایسی بات، تو یاد رکھنا پہلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ وہ بےجا سوال پوچھتے تھے۔ وہ گائے والا واقعہ اٹھا کے پڑھے نا، کوئی بھی گائے لا کے ذبح کر دیتے تو پورا ہو جاتا کام۔ وہ پوچھتے رہے گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، یعنی کس کلر کی ہو، اس کی ہائٹ کیسی ہو، دور سے دکھنے میں کیسی لگتی ہو۔ تو جتنے جتنے جملے بولتے گئے، قرآن نازل ہوتا گیا، کتاب نازل ہوتی گئی، تو کیا ہوا؟ اس کے ساتھ حکم سخت ہوتا گیا۔ یہ اس تناظر میں ہے آیت کہ اگر نزول قرآن کے دوران اگر وہ یہ سوال کریں تو جو جواب دیا جائے گا وہ حکم نازل بھی کر دیا جائے گا۔ تو کہا اے لوگوں، میرے مصطفیٰ جانتے سب کچھ ہیں، چاہے وہ ظاہر کی بات ہو چاہے وہ باطن کی بات ہو، لیکن سوال یہ ہے، ان کے بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ تم بیجا سوال نہ پوچھا کرو، ضرورت کا سوال پوچھو ادب کے دائرے میں، جب جواب دے دے تو پھر وہ جواب لے کر تم چلے جایا کرو۔ ان کی بارگاہ میں ادب۔ تو یہ آیت کریمہ جہاں بیجا سوالوں سے روکنے آئی ہے، وہاں پر یہ آیت آقا کی بارگاہ کا ادب بھی سکھانے آئی کہ مومنین کو بارگاہ مصطفیٰ میں کیسا ادب کرنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پارہ نمبر 3 پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ جو کچھ کھا کے آتے آپ بتا دیتے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی علمی شان ہے۔ پھر اسی طرح پارہ نمبر 12 دیکھیں، پارہ نمبر 12 کے اندر سارا لمبا واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ جب سوال پوچھا کہ خواب آیا ہے، تعبیر کیا ہے، آپ نے تعبیر بھی بتا دی، تدبیر بھی بتا دی، تبشیر بھی بتا دی، خوشخبری بھی دے دی۔ فرمایا کہ 14 سال یوں معاملات واقعات ہوں گے۔ 14 سال کی پوری ڈیفینیشن اللہ کے نبی نے ہر دن کی ترتیب بتا دی، جینے کا سلیقہ بتا دیا، جینے کی تدبیر بتا دی کہ اس طرح کریں گے پہلے 7 سال میں، اگلے 7 سال میں یوں ترتیب کریں گے، تو پھر یہ قحط 14 سال رہنا ہے۔ یہ ایک جملہ کتنا بڑا علم ہے کہ جو تم پر قحط آئے گا، یہ خوشحالی اور قحط سالی، یہ پورا پروسیس 14 سال کا ہے۔ اور 14 سال جب گزریں گے تو قرآن مجید فرماتا ہے جب 14 سال گزر جائیں گے، ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر 14 سال بعد بارش ہو۔ 14 سال خشک سالی اور قحط سالی میں 14 سال گزریں گے، اور اس طرح تم بچو گے، اور یہ سب تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور جب یہ سارے واقعات ہو جائیں گے تو یغاث الناس، پھر لوگوں کو بارش ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا علم ہے، یہ علم ظنی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا پتہ نہیں قحط سالی آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جو کہہ دیا یہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا علم قطعی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا فیضان اللہ تعالیٰ کی وحی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، جب تک خود استثناء نہ کریں، جو بھی کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنے خواہش سے کچھ نہیں کہتے، میرے پیارے مصطفیٰ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں
وحی یوحا، اللہ فرماتا وہ میری وحی ہوتی ہے. یہ کل کی خبر آج دے دیں تو کل وہ خبر ہو کے رہے گی. کسی گزرے ہوئے واقعے کی خبر دے دیں، بتا دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف ہوا. نہیں، ایسے ہی ترتیب میں وہ واقعہ ہوا ہوگا. یہ بیٹھے بیٹھے بتا دیں کہ دور کہیں کچھ یوں ہو رہا ہے تو مانو کہ وہ یوں ہی ہو رہا ہے. یہ ذرائع علم کے الیکٹرانک میڈیا تو آج آیا. آج اللہ کے نبی کی وسعت علمی پہلے سے بیان کی گئی، وہ کتابوں میں، حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. لہذا یہ مسلک بڑا واضح مسلک ہے. اس لیے ہم یہ بات کہا کرتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے، اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، ٹھیک ہے، اور اس علم غیب کی وسعت باعتبار مخلوق کے اتنی زیادہ ہے کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے نا، یہ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ مصطفیٰ کا علم شروع کہاں سے ہوتا اور ختم کہاں پہ ہوتا. ساری مخلوق زور لگا لے، ایک ہی ذات جانتی ہے کہ مصطفیٰ کا علم کہاں سے شروع اور کہاں پہ ختم. وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ یہ علم اللہ نے دیا ہے، اس لیے اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے جو قرآن حدیث سے 3 جمعوں کے اندر ہم نے اس کو بیان کر دی ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ نئے مضمون کے ساتھ پھر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.